بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کلاس 9th انگلش یونٹ 2 اقبال's میسج ٹو یوتھ، آج اس کا ایکسرسائز ہم شروع کریں گے۔ ایکسرسائز کی آج پہلی کلاس ہے، کلاس 1 گلاسری۔ پہلے اس ایکسرسائز میں گلاسری دی ہوئی ہے۔ اب گلاسری کیا ہے تو میں نے لکھا ہوا ہے کہ گلاسری بیسیکلی ایک ایسے لسٹ کا نام ہے، لسٹ ایک ایسے لسٹ کا نام ہے آف اسپیشل ورڈز، ٹیکنیکل ورڈز۔ اگر آپ اپنے بک میں دیکھو تو یہ اس میں اسپیشل ورڈز دیے گئے ہیں، ایک لسٹ بنایا گیا ہے اور اس لسٹ میں آپ کے پاس اسپیشل ورڈز ہے یا اس کو ٹیکنیکل ورڈز بولتے ہیں، اور یہ ورڈز کہاں سے آئے ہیں؟ اسپیشلی دوز ان اے پرٹیکولر ٹیکسٹ۔ یہ ایک ٹیکسٹ تھا، اقبال's میسج ٹو یوتھ۔ اس ٹیکسٹ سے، اس پرٹیکولر ٹیکسٹ سے یہ الفاظ لیے گئے ہیں، یہ الفاظ، یہ اسپیشل ورڈز، یہ ٹیکنیکل ورڈز اس پرٹیکولر ٹیکسٹ سے لیے گئے ہیں اور اس کی ایک لسٹ بنائی گئی ہے، اور پھر اس لسٹ میں کیا کیا گیا ہے؟ ایکسپلیننگ دیئر میننگز، ان کے میننگز کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ تو مطلب یہ بنتا ہے کہ گلاسری اس لسٹ کو بولتے ہیں، اس لسٹ کو بولتے ہیں جس میں کسی پارٹیکولر ٹیکسٹ سے، جس میں کسی سبق سے الفاظ لے لیے جاتے ہیں اور ایک لسٹ بنا لیا جاتا ہے، اور اس لسٹ میں ان ورڈز کے میننگز کو ایکسپلین کرتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں گلاسری۔ اب اس گلاسری میں جو یہ پہلا ورڈ انہوں نے رکھا ہوا ہے وہ ہے ایکسپلوریشن۔ ایکسپلوریشن، ایکسپلوریشن بولتے ہیں سیاحت کو، سفر، چکروال خود سے سیاحت کو، کسی غیر معروف علاقے کی سیاحت۔ کوئی علاقہ آپ نے نہیں دیکھا ہوا ہے اور آپ اس علاقے میں اس لیے جاتے ہو کہ آپ اس کو مطلب ڈسکور کر سکو، آپ اس علاقے کے بارے میں کچھ جان سکو، تو اس سفر کو کہتے ہیں سیاحت، ایکسپلوریشن، یا کسی علاقے میں کچھ تلاش کرنا۔ آپ دیکھ لو نا، یہ لکھا ہوا ہے the act of traveling۔ the act of traveling مطلب ٹریولنگ تو کہتے ہیں سفر کرنا نا، ایکٹ کہتے ہیں کام کو، تو سفر کرنے کا کام، کس کا کام؟ سفر کرنے، دا سفر کار، سفر کول چرتا تھرو اے پلیس، ایک جگہ میں، ایک علاقے کا سفر کرنا۔ کیوں سفر کرنا؟ ان آرڈر ٹو فائنڈ آؤٹ، فائنڈ آؤٹ کے معنی ہے معلوم کرنا، کیا کہتے ہیں، دریافت کرنا۔ تو ان آرڈر ٹو فائنڈ آؤٹ، تاکہ یہ معلوم کرنے کے لیے، سم تھنگ اباؤٹ اٹ، اس علاقے کے بارے میں کچھ معلوم کرنے کے لیے، اس علاقے کے سفر کرنے کے کام کو ایکسپلوریشن بولتے ہیں۔ کس طرح کریں؟ in the act of traveling، سفر کرنے کا کام، through a place، ایک علاقے سے، ایک جگہ سے سفر کرنا، in order to find out، معلوم کرنے کے لیے، something about it، اس علاقے کے بارے میں کچھ معلوم کرنے کے لیے، اس علاقے کی سفر کو ایکسپلوریشن بولتے ہیں۔ یا look for something in it، in it مطلب اس علاقے میں، something کچھ، اس علاقے میں کسی چیز کو تلاش کرنا۔ look for کے معنی ہے تلاش کرنا، ڈھونڈنا، کسی علاقے میں کسی چیز کو ڈھونڈنے کو بھی ایکسپلوریشن بولتے ہیں، یا کسی علاقے کی سیر کرنے کو، تاکہ اس علاقے کے بارے میں آپ جان سکو۔ یہ دیکھو نا، the exploration of space، تو یہ اسپیس، تو یہ ایک پلیس ہے، یہ ایک علاقہ ہے۔ اب ایکسپلوریشن آف اسپیس کا کیا مطلب؟ کہ میں نے، کہ یہ اسپیس، خلا کا سفر،
خلا کی سیاحت، تاکہ خلا کے بارے میں ہم جان سکے. دا ایکسپلوریشن آف اسپیس. اب یہ دیکھ لو آئل ایکسپلوریشن. آئل ایکسپلوریشن کے کیا معنی ہے؟ مطلب کسی علاقے میں آپ تیل کو تلاش کر رہے ہو، کسی علاقے میں لک فار سم تھنگ ان اٹ. ایک علاقے میں اس میں کسی چیز کو تلاش کرنا، لک فار تلاش کرنا. اب یہ آئل کو تلاش کر رہے ہیں تو آئل ایکسپلوریشن، آئل تلاش کرنا. دا ایکسپلوریشن آف اسپیس. سپیس چې کوم دی هغه ته تلل او هغه ایکسپلور کول د هغه متعلق ډیټا راغونډول، علم راغونډول. دوسرا لفظ ہے انوویشن. انوویشن آپ دیکھ لو نا، یہ لکھا ہوا ہے انوویشن دا انٹروڈکشن آف نیو تھنگس. نئے چیزوں، نیو تھنگس نئے چیزوں کا تعارف، د نوي شیانو تعارف. the introduction of new ideas، نئے خیالات کا تعارف. the introduction of new ways of doing something، کسی چیز کے کرنے کے نئے طریقوں کا تعارف. مطلب یو کار د مخ کې نه کېدو او بیا په هغه کې ته نوې نوې طریقې انټروډیوس کې دا دیته وایي څه شی دا تعارف ہو. نو میں نے لکھا ہوا ہے کہ نیا چیز، انٹروڈکشن آف نیو تھنگ، نئے چیز کا تعارف، نئے خیال کا تعارف، نئے طریقے کا تعارف. مطلب نئے طریقے، یہ جدت ہوتا ہے، جدت چی پسکی راضی، اور جدت مطلب نوے والے. تو کہتے ہیں ایگزامپل میں اب دیکھو کہ دس از این ایج آف ٹیکنالوجیکل انوینشن. ٹیکنالوجیکل مطلب ٹیکنالوجی میں یہ جو زمانہ ہے ہمارا، اس میں ٹیکنالوجی میں جدت لانی پڑے گی. یہ ٹیکنالوجیکل انوینشن کا، انوویشن کا زمانہ ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس میں جدت لانی پڑے گی. یہ ٹیکنالوجی کی جدت کا زمانہ ہے. There are many recent innovations in steel making technology. جو اسٹیل میکنگ ٹیکنالوجی ہے اس میں بہت سے ریسنٹ انوویشنز ہوئے ہیں، بہت سے نئی طریقے آئے ہیں کہ یار یہ اسٹیل کو اس طریقے سے بھی بنایا جا سکتا ہے، اس طریقے سے. انوویشن، اس میں جدت آ گیا ہے. یہ پھر لکھتے ہیں کہ a company that stifles innovation، ایک ایسی کمپنی جو جدت کو دباؤ میں رکھتی ہے، مطلب جدت نہیں اپناتی. can't hope to grow very much، وہ یہ امید نہیں کر سکتی کہ یار میری کمپنی گرو کرے گی، میرا بزنس پھیلے گا. جدت لازمی ہے، انوویشن لازمی ہے. اچھا اگلا لفظ ہے انوینشن. انوینشن بولتے ہیں دیکھو the ability بولتے ہیں صلاحیت کو، to have رکھنے کی، new and interesting ideas نئے اور دلچسپ خیالات، نئے اور دلچسپ خیالات رکھنے کی صلاحیت. ایجاد کو بھی بولتے ہیں موجدانہ صلاحیت. اگر کسی یو کس کی داسی صلاحیتی چی نوی خیالاتی داغو انٹرسٹنگ خیالاتی نو اگے تا وہی انوینشن کرا. کہ میں یہ ایجاد یوز کروں، ایجاد تو دیکھو فیکس مشین was a wonderful invention at the time. یہ فیکس مشین جو ہے یہ اپنے وقت کا ایک ونڈرفل انوینشن تھا، ایک ونڈرفل حیران کل ایجاد تھا. پھر اب یہ دیکھو موجدانہ صلاحیت، she is full of invention، اس میں بہت زیادہ وہ موجدانہ صلاحیت سے بری ہوئی ہے، پاکٹر زیادہ صلاحیت تھے ولی as she always makes up new dance steps. چکل ڈانس کی جب وہ ڈانس کرتی ہے تو ہمیشہ نئے سٹیپس جو ہے نا وہ بناتی ہے، اس میں موجدانہ صلاحیت ہے. with such powers of invention، یہ اس میں جو موجدانہ صلاحیت ہے ان پاورز کی بنا پر
he should get a job easily. وہ آسانی سے جو ہے نا اس کو جاب مل جائے گی، وہ اس کو جاب مل جائے گی. تو انوینشن موجودانہ صلاحیت یا ایجاد، the ability to have new and interesting ideas، نئے اور دلچسپ خیالات رکھنے کی صلاحیت ہو. ہیملٹ، ہیملٹ کو آپ سمجھ لو، ہیملٹ بنیادی طور پر بولتے ہیں گاؤں سے چھوٹا. دیکھو نا، ایک ہوتا ہے ٹاؤن، ٹاؤن ولیج سے بڑا ہوتا ہے، پھر ہوتا ہے ولیج، اور ولیج سے جو چھوٹا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ہیملٹ. ہیملٹ یار پختو کی ہوتا منگ بانڈا وایو کلیں او بانڈا، مطلب یہ وہ لوگوں کی وہ کمیونٹی ہے اسمالر دین اے ولیج، اس کو بولتے ہیں ہیملٹ. لیکن یہاں پہ جو ہیملٹ یوز ہوا ہے یہ شیکسپیئر کا ایک ڈراما تھا، شیکسپیرین پلے تھا، اس میں یہ ایک کیریکٹر کا نام ہے. A character from Shakespearean play، شیکسپیئر کا جو ڈراما تھا اس ڈرامے کا نام بھی ہیملٹ ہی تھا، لیکن اس میں ایک کیریکٹر تھا، اس کیریکٹر کا نام بھی ہیملٹ تھا. وہ ہیملٹ کیا کرتا تھا؟ Who would take too much time in thinking، تھنکنگ میں بہت زیادہ ٹائم لے، ہر وقت سوچتا رہتا تھا. بیفور ٹیکنگ ان ایکشن، کام کار گئے نہ کہو، کار میں نہ کو سوچتا بلا کیا کار وکما کو نہ کما وکما کو نہ کما، بس صرف سوچتا رہتا تھا. اس لیے تو اقبال کہتا ہے اپنے اس پوئم میں، کہ اپنے اس سبق میں، کہ the youth of اقبال is not a thinking Hamlet but a man of action. دب thinking Hamlet نہیں، دب تو سوچو نہ گئی، دب عمل کہیے، it will be he will be a man of action، وہ کام کرے گا. ہاں اگر میں یہ لفظ یوز کر لوں گاؤں سے چھوٹا ایک سینٹینس میں، تو دیکھو نا، the hamlet is situated، اغا بانڈا واقع دا، on the outskirts of a larger village، ایک بڑے گاؤں کے مضافات میں، ایک بڑے گاؤں کے مضافات میں وہ بانڈا واقع ہے. he will play the lead role in Hamlet. اب یہ ہیملٹ اس شیکسپیئر کی ڈرامے کی طرف، اس پلے کی طرف اشارہ کریں کہ وہ ہیملٹ میں جو ہے نا وہ لیڈ رول، مرکزی کردار جو ہے نا وہ ادا کرے گا. اب سب لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں، اور جو سبسکرائبرز ہے وہ کائنڈلی اس لنک کو شیئر کریں. اچھا پھر بولتے ہیں پرپیچول. پرپیچول کے معنی ہے دائمی. دیکھو نا، continuing for a long period of time without interruption. لانگ پیریڈ آف ٹائم، اس کے معنی ہے لانگ پیریڈ، طویل عرصے تک. کنٹینیوئنگ جاری رکھنا، ایک طویل عرصے تک جاری رہنا. کیا؟ وداؤٹ انٹرپشن، بغیر کسی مداخلت کے. انٹرپشن کے معنی ہے مداخلت، وداؤٹ کے بغیر، بغیر کسی مداخلت کے ایک لمبے عرصے تک. فار اے لانگر پیریڈ، لانگ پیریڈ آف ٹائم، ایک لمبے عرصے تک جاری رہنا، اس کو بولتے ہیں پرپیچول. یہ دیکھو نا، the perpetual noise of traffic. ٹریفک ہوتی ہے نا، اس کی مسلسل وہ اس کا شور آتا ہے، ٹھونٹا وہ ہارن کی آوازیں آتی ہے، تو یہ پرپیچول نائز آف ٹریفک ہے. اب یہ دیکھو، کشمیری مسلمس آر لیونگ ان پرپیچول اسٹیٹ آف فیئر، مسلسل دائمی دوامی اسٹیٹ آف فیئر میں وہ رہ رہے ہیں، خوف کی حالت میں رہ رہے ہیں بہت ہی عرصوں سے. پھر لکھتے ہیں ہاؤ کین آئی ورک with these perpetual interruptions. ابھی میں یہ کام کر رہا ہوں، اگر کوئی مجھے بار بار perpetual interruption کرے، بار بار آئے مداخلت کرے، بار بار آئے، تو میں پھر تو یہ کام نہیں کر سکتا. how can I work، میں کیسے کر سکتا ہوں یہ کام with these perpetual interruptions. یہ مسلسل اگر آپ کو بار بار کوئی آپ کو انٹرپٹ کرے تو perpetual دائمی دوامی، جو کنٹینیوئنگ فور لانگر پیریڈ، لانگ پیریڈ آف ٹائم، جو ایک طویل عرصے تک جاری ہو، وداؤٹ انٹرپشن، بغیر کسی مداخلت کے. اچھا آگے فور سائٹ. فور سائٹ
देखो ना, ये लिखते हैं द एबिलिटी, वो सलाहियत, कौन सी सलाहियत, टू प्रिडिक्ट, पेशन गोई करने की वो सलाहियत, व्हाट इज लाइकली टू हैपन, कि यार क्या होने के इम्कानात है, क्या होने जा रहा है, ये कस तलक दा अंदाजे की यार सकीदू वालदी, एंड टू यूज दिस, और दा खपल दा सलाहियत दा इम्कानात दो पेशन गोई सलाहियत आगे इस्तेमाल की, टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, मुस्तकबिल की तैयारी के लिए, मतलब इसको दुरांदीशी बोलते हैं ना, कि मुस्तकबिल टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, मुस्तकबिल की तैयारी के लिए, व्हाट इज लाइकली टू हैपन, के मतलब क्या होने वाला है, क्या इम्कानात है, उसकी पेशन गोई करने की सलाहियत, द एबिलिटी टू प्रिडिक्ट, और फिर इसको इस्तेमाल करने की, किस लिए, मुस्तकबिल की तैयारी करने के लिए इसको इस्तेमाल करने की सलाहियत को कहते हैं फोरसाइट। एग्जाम्पल्स आप देख लो, हिज पॉलिटिकल फोरसाइट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सियासी बसीरत जो है, सियासी दूरंदीशी उस बंदे की है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बहुत ही जबरदस्त है। फिर हर कैरियर चॉइस शोज अ लैक ऑफ फोरसाइट, अभी आप में से किसी स्टूडेंट ने लेट से वो मैट्रिक कर ली, फिर वो किसी ऐसी फील्ड में चला गया जिसका कोई स्कोप ही ना हो, तो आप कहोगे कि यार हर कैरियर चॉइस, उसने जो अपने लिए जो कैरियर मुंतखब किया है, उससे ये शोज, उससे वो ये दिखाती है अ लैक ऑफ फोरसाइट, कि उसमें दूर अंदेशी की वो महरूमी है, वो दूर अंदेशी से महरूम है, क्योंकि उसको उसने एक ऐसे कैरियर को सिलेक्ट किया है, चाहे कि मतलब ये कंप्लीट करने के बाद तो उसे जॉब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फ्यूचर को वो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा, लेक ऑफ फोरसाइट। अच्छा, इंथुजियास्टिक, इंथुजियास्टिक कहते हैं सरगर्म को, पुरजोश को, जो बहुत ही सरगर्म हो, कहते हैं कि फीलिंग आर शोइंग अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, जोश, बहुत ज्यादा जोश दिखाना, बहुत ज्यादा जोश का एहसास होना, इंटरेस्ट और दिलचस्पी अबाउट समबडी और समथिंग, किसी शख्स या किसी चीज के लिए, समबडी कोई शख्स, समथिंग कोई चीज, कोई शख्स या किसी चीज के मुतालिक या के लिए बहुत ही ज्यादा, अलॉट ऑफ, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट, जोश एंड इंटरेस्ट और दिलचस्पी, और शो करना, जाहिर करना, उसके लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट की फीलिंग रखना, इसको कहते हैं एंथुजियास्टिक, सरगर्म, अब सरगर्मी, पुरजोशी, एन एंथुजियास्टिक सपोर्टर, एन एंथुजियास्टिक सपोर्टर, ये जो पीटीआई वाले बंदे थे, वो वो जज्बाती थे, वो पुरजोश सपोर्टर थे, पीटीआई के सरगर्म सपोर्टर थे, इंथुजियास्टिक सपोर्टर, एंथुजियास्टिक सपोर्टर, सरगर्म सपोर्टर, एन इंथुजियास्टिक वेलकम, एक पुरजोश इस्तकबाल, ये फिर कहते हैं कि यू डोंट साउंड वेरी इंथुजियास्टिक, Mother dear पुरजोश नखकारी, तमादर dear enthusiastic नखकारी about the idea, इस आइडिया के मुताबिक, वो आइडिया में दल दरकला, यार खुद ये आइडिया मुताबिक तड़ियर ज़्यादा enthusiastic नहीं, I am less enthusiastic about having online classes, zaman कि वही चीज़ first June न zaman online classes दी maybe, no दाखे less enthusiastic यम, ढेर गर्म जोश और तनयमा। अच्छा, एम्प्रर, एम्प्रर बोलते हैं शहनशाह को, द रूलर ऑफ एन एम्पायर, एक सुल्तनत का, एम्पायर बोलते हैं सुल्तनत को, एक सुल्तनत का जो रूलर होता है उसको बोलते हैं एम्प्रर। अब इसकी बीवी को बोलते हैं एम्प्रेस, क्या, एम्प्रेस, EMPRESS, एम्प्रेस। और एम्पायर जो है सुल्तनत, ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज, बहुत से मुल्कों का एक ग्रुप, रूल्ड बाय वन पर्सन, जिसका
حکمران جب بہت سے ممالک پہ ایک بندہ حکومت کرے، ایک بندہ، تو اس کو بولتے ہیں امپائر. جیسے کہ عثمان امپائر تھا، خلافت عثمانیہ، رومن امپائر تھی، تو اس کو بولتے ہیں امپائر. اسی طرح آپ دیکھ لو کہ بہت سارے بزنسز اب اس کا مالک ایک ہی بندہ ہو تو کہتے ہیں بزنس امپائر، کہ یار اس نے اپنی بزنس امپائر جو ہے نا کھڑی کی ہے، کیونکہ اس کے بہت سارے بزنسز ہیں اور اس کا مالک ایک ہی بندہ ہے. اب دیکھو یہ he was the ruler of the empire، وہ امپائر کا، سلطنت کا حکمران تھا. اچھا، آفٹر وار، یہ تو میں نے امپائر کو یوز کیا ہے یار سینٹینسز میں، چلو امپائر کو ہی سمجھ لو. آفٹر ورلڈ وار ون ایز دا عثمان امپائر کولیپسڈ، پہلی جنگ عظیم کے بعد جب یہ خلافت عثمانیہ جو ہے نا یہ کولیپسڈ ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. سیورل نیو کنٹریز ایمرج، نئے نئے ممالک جو ہے نا وہ ایمرج ہوئے. ایمپرر، ہی از دا ایمپرر آف پلانے، خبر ہونا رسیدی بس دا بے استعمال کی جاننا. تائے، تائے کے معنی ہے تیرا، ستا. an English word، ایک انگلش کا لفظ that means your، جس کا مطلب ہو تیرا، تمہارا. your کو بیسیکلی بولتے ہیں تائے. یہ اولڈر ورژن میں، پرانی انگلش میں یہ بولا جاتا تھا. اب دیکھو یہ honor thy father، اپنے باپ کی عزت کرو. اینڈ thy mother، اپنے ماں اور باپ کی عزت کرو. thy، thy every day of thy life، تیرے زندگی کا. thy life، تیرے زندگی کا ہر ایک دن is a leaf in the history، ہسٹری میں ایک لیف ہے، ہر دن لکھا جاتا ہے. if money be not thy servant، اگر منی جو ہے، پیسے جو ہے، be not، آپ یہ اس کو نہ بناؤ، thy servant، تمہارا سرونٹ، کدا پیسے تد خپل ځان غلام نہ کی، it will be thy master، نو دا پیسے با، دا منی با ستا ماسٹر شی. thy، ستا، thy ستا انگلش ورڈ دے ستا دا پار یوز کی. فارج، فارج کے معنی ہے، فارج بیسیکلی کہتے ہیں کہ گرم لوہے کو پیٹ کر کچھ بنانا. تو یہ تو بہت مشکل کام ہوتا ہے، گرم لوہے کو آپ پیٹ رہے ہو، جیسے ٹکر 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 ٹکر، مطلب بہت زیادہ کوشش کرنے کو بھی فارج بولتے ہیں. اب یہ دیکھو to put a lot of effort، to put a lot of effort، بہت زیادہ کوشش کرنا. into making something successful، کسی چیز کو کامیاب بنانے کے لیے، اور اسٹرانگ یا مضبوط بنانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنا. ٹو پٹ، کرنا، a lot of effort، بہت زیادہ کوشش کرنا. کس لیے؟ into making something successful or strong، something کسی چیز کو کامیاب اور مضبوط بنانے کے لیے. so that، تاکہ it will last، یہ قائم رہے، تاکہ یہ قائم رہے. چلکت یو چیز قائم پاتی شي نو هغه به تو کامیاب جوړي، او تو مضبوط جوړي، او د کامیاب او د مضبوط جوړولو لپاره کوشش ډیر پکار دی، ډیر کوشش پکار دی، او ډیر کوشش کولو ته وي فارج. یہ دیکھو شي فارجد، ډیر زیات کوشش هغه وکړو د څه لپاره؟ ا نیو کیریئر، د یو نوی کیریئر لپاره هغه ډیر زیات کوشش وکړو ان د میوزک بزنس. اسٹریٹجک الائنسز آر بینگ فارجڈ، اسٹریٹجک الائنسز کے لیے بہت زیادہ فارج کی گئی، کوشش کی گئی ود میجر یورپین کمپنیز. میجر جو بڑی بڑی یورپین کمپنیز ہیں ان کے لیے وہ بہت زیادہ وہ کوشش کی گئی. اب ہے بریلینس. بریلینس کہتے ہیں انٹینس برائٹنس آف لائٹ. انٹینس مطلب بہت زیادہ، برائٹنس چمک، آف لائٹ روشنی کی، روشنی کی ایک بہت زیادہ ایک شدید چمک. مطلب
आंखें छूंदिया देने वाली रोशनी, फिर एक्सेप्शनल टैलेंट, गैर मामूली सलाहियत और इंटेलिजेंस या जहानत। तो ये ब्रिलियंस जो है ना, ये इस तरह की जहानत को भी बोलते हैं, गैर मामूली सलाहियत को भी ये ब्रिलियंस बोलते हैं, जहानत को भी बोलते हैं। ये आंख के चूंदिया देने वाली इंटेंस ब्राइटनेस ऑफ लाइट, उसको भी ये जो है ना ब्रिलियंस बोलते हैं। देखो ना, द मून पेल्स द स्टार्स विद हर ब्रिलियंस। मून की जो मून पेल्स द स्टार, मून ये स्टार्स को मदहम कर देती है, इनकी वो उनको ये स्टार्स को मांद कर देती है, विद हर ब्रिलियंस, अपनी चमक से। मून अपनी चमक से सितारों को मदहम कर देती है। फिर he makes these immodest statements, ये वो खराब, ये नुक्स वाले जो बयानात हैं, ये वो बनाता है ऑफ हिज ओन ब्रिलियंस, अपनी जहानत से। मतलब उसमें कुछ जहानत ही नहीं है, इसलिए तो वो ये immodest स्टेटमेंट्स दे रहा है, गलत नुक्स वाले बयानात दे रहा है। और डू यू लव योर ब्रिलियंस, क्या तुम अपनी जहानत से प्यार करते हो? क्यों नहीं करते भाई? नोआ, नोआ लिखते हैं कि ये एक ऐसा सितारा है, अ स्टार शोइंग अ सडन लार्ज इंक्रीज इन ब्राइटनेस, जिसमें अचानक और लार्ज इंक्रीज, बहुत बड़ी इंक्रीज, बहुत बड़ा इजाफा, इन ब्राइटनेस, चमक में, जिसकी चमक में एकदम से अचानक बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। एंड देन सडनली, और फिर अचानक ही, रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, अपनी ओरिजिनल स्टेट में वो एकदम सरपड़क हुई, एकदम ददप चमक की लार्ज इंक्रीज राशि, एकदम सडन, एकदम अचानक, द ब्राइटनेस की लार्ज इंक्रीज राशि, और बे सडनली, एकदम, द खपल ओरिजिनल हालत था वापस राशि, नुतगा स्तूरी तवई नोआ। इसको सेंटेंस में यूज करने की जरूरत नहीं है, उस सितारे को बोलते हैं। इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन कहते हैं, ये देखो ना, अ सडन ब्रिलियंट, एक सडन ब्रिलियंट आइडिया, एक अचानक शानदार ख्याल, अ सडन गुड आइडिया, एक नेक ख्याल, और टाइमली आइडिया या बर वक्त ख्याल, इसको बोलते हैं इंस्पायरेशन। जो आपको बर वक्त कोई ख्याल आ जाए, कि ज़हन में शानदार कोई ख्याल आ जाए, नेक कोई ख्याल आ जाए, तो उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन। देखो, हर चैरिटी वर्क, आकाचे कम खैराती कारू न कई कम, वो जो खैरात वाले उसके काम हैं, इज एन इंस्पायरेशन टू अस ऑल। आकाश अमंग द टोलो द पारा, लका मतलब इंस्पायरेशन दे, लका मंगला मुतासर केदल पकार दी, लका मतलब दागे दो द चैरिटी कारूने चिकम दिखना जमंग द पारा चिपकार दरे, चिमंगले नेक ख्याल राकी, मंग इंस्पायर की। he had an inspiration, दागो यो शानदार ख्याल पे जहन की राले, यो नेक ख्याल पे जहन की राले। he would give her a dog for her birthday, सच्चे दागा पे या गईला दागी पे बर्थडे की यो डॉग पे तोहफा की, और कई दुआओं में याद रखिए जी, और इस चैनल को शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।